بڑے اور چھوٹے گناہ میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں بندے سے جب گناہ ہو اور وہ اسے معمولی نہ سمجھے، گناہ ہو گیا، بندہ ہے، بندے سے گناہ ہو، اب اس گناہ کو معمولی نہ سمجھے اور اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑا گناہ خیال کرے اور اللہ پاک سے ڈر جائے تو اسے گناہ رب تعالیٰ کے بارگاہ سے معافی مل جائے گی۔ خود کو بھولنا یعنی دوسروں کو سمجھانا اور خود کو بھول جانا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خود کو بھول جانے کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ توجہ سے سنیے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ پتہ چلا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا مگر خود برائیوں میں پھنسے رہنا، یہ بھی خود کو بھول جانا ہے، یہ خود کو بھول جانا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہمارے حالات کیا ہیں یہ ذرا دیکھیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیجئے، آج کے زمانے میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہر بندہ ملے گا۔ آپ اپنے آپ پر غور کریں، آپ کے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ نصیحت کرنے والوں کا تو یہ عالم ہے کہ چٹا ان پڑھ جس کو کہا جاتا ہے، الف سے بے بھی جس کو نہیں پتا، جس کو الف سے بے کا بھی نہیں پتا، چٹا ان پڑھ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی 2 3 4 نہیں 5 10 50 نصیحتیں کاری دیتا ہے، وہ بھی 5 10 نہیں 50 باتیں اگلے کو سنائی دیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جملہ تو آپ نے ہر دوسرے بندے سے سنا ہوگا، کیا بلا کہ بس جی لوگ بہت خراب ہیں، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اور بھائی ہر دوجا تیجا بندہ یہ بول رہا ہوتا ہے نا کہ بس جی لوگ بڑے خراب ہیں، بلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ کئی ایسے ملتے ہیں جو دن بھر میں الفاظ کم اور گالیاں زیادہ دیتے ہیں، اور بھائی اچھی بات کیا ویسے ہی بات نہیں کرتے، گالیاں ان کے منہ سے زیادہ نکلتی ہیں، اور آپ کو وہ چند منٹ میں کتنی نصیحتیں وہ بھی کر جاتا ہے۔ جو خود گالیاں بک رہا ہوتا ہے آپ کو نصیحتیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، افسوس ہم ایک چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی گلی، چھوٹے سے محلے میں رہنے والے، گلی کے نکر پر بیٹھ کے حکومت کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی انہاں کو تے چل دی نہیں، انہاں نو کی سمجھ ہے۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، چھوٹا سا محلہ ہے، گلی کی نکر پہ بیٹھ کے ہم حکومت کو وصیت کر رہے ہوتے ہیں، انہاں کو نہیں چل دی، انہاں نو سمجھ نہیں ہے، ہمیں پوچھے ہم بتائیں گے حکومت کیسے چلتی ہے کہ نہیں ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے کہ دوسرے کو نصیحت کرنا، حکومت تک ہماری بات کدھر پہنچتی ہے، لیکن نصیحت ہم کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جو بندہ سارا دن گالیاں نکالتا ہے، ایک بھی بات منہ سے نہیں نکالتا، آپ اسے کوئی بات کریں آپ کو 5 6 نصیحتیں وہ بھی کر دے گا، چھوٹا بڑا نہیں دیکھے گا، آپ کو وہ بھی سمجھائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں سمجھیں تو آپ یوں فرماتے ہیں کہ بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں، اور جو اندر ہے
جو اپنا ہے اسے کبھی پکڑا ہی نہیں، اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، بلے شاہ جڑا گھر بیٹھا انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خود کو بھول جانا ہے کہ آدمی دوسرے کو سمجھاتا ہے اور اپنا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نجات اپنی اصلاح میں ہے، دوسروں کو سمجھانے میں نہیں۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اندر بیٹھا ہے نا جی، اللہ پاک نے فرمایا بے شک، کوئی شک نہ کرے ہو، تاکید کے ساتھ فرمایا جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور فرمایا بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ دو باتیں بتا دی کہ وہ ناکام ہو گیا جو گناہوں میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جس نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کو گناہوں میں چھپا دیا، گناہوں میں پڑا رہا، اب وہ تباہ و برباد ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، اب ناکامی مقدر اس کا بن گئی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آگ کی کینچییں میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں شب معراج میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی باچھیں، یعنی یہ جو باچھیں ہیں، ان کی باچھیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر خود کو بھول جاتے تھے کہ میں نے بھی نیکی کرنی ہے، کہ میں نے بھی نصیحت پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کو نصیحت کیے جاتے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں ہے روز قیامت جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب اہل جنت جہنم کی طرف جھانکیں گے، دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے، کچھ لوگ نظر آئیں گے۔ اب اہل جنت کیا کہیں گے؟ اہل جنت کہیں گے تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ بھائی تم کیسے جہنم میں آئے ہو؟ تو کہیں گے اللہ پاک کی قسم ہم تو تمہاری نصیحت پر، تمہارے بتائے ہوئے پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ اور وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ انا کنا نقول ولا نفعل، ہم تمہیں نصیحت کرتے تھے مگر خود کو بھول گئے، خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں تو نصیحت کرتے تھے، خود کو بھول گئے کہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خود کو بھولنا یعنی موت کو بھول جانا ہے۔ آپ یہ پوری کائنات ہم سب یہ فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ہم سب نے اپنی اپنی باری پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، اس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لیکن عیش و عشرت یہ ساری چیزوں نے ہمیں قبر کی تاریکی کو بھلا دیا کہ قبر تو بڑی تنگ ہے، عیش و عشرت سہولتیں ہمیں یہ بھول گیا کہ قبر تو بڑی تنگ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم نے انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، انہوں نے رب کی ملاقات کو بھلا دیا تھا کہ رب سے بھی ملنا ہے،
अल्लाहु अकबर। पता चला जो दुनिया की आर्जी फानी जिंदगी के धोखे में आ जाए, यहाँ की ऐशो इशरत में खो जाए, कब्र आखिरत को भूल जाए, वो भी खुद को भूलने वाला है। रोज़े क़यामत इन्हें भी नजर रहमत से महरूम कर दिया जाएगा। रब की रहमत की नजर इन पे नहीं पड़ेगी जो अपनी कब्र और मौत को भूले बैठे हैं। खेल कितनों का बगाड़ा मौत ने। रवायत में है एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करते हैं, जो जान निकालते हैं, कहीं बैठे थे, बैठे बैठे मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे, फिर थोड़ी की देर बाद रोने लग गए। अब रब्बे करीम जो सब कुछ छुपी बातों को भी जानता है, रब्बे करीम इनके रोने पर और इनके हंसने पर रब्बे करीम अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम मुस्कुराए क्यों, फिर रोए क्यों? अर्ज किया, या अल्लाह पाक, एक मर्तबा तूने मुझे हुक्म दिया एक खतून की रूह कब्ज करके ला, एक खतून की रूह को लेके आ। उसके पास एक छोटा सा बच्चा बैठा था और वो रेगिस्तान में, सहरा में था, कोई आसपास नहीं था। ऐ अल्लाह पाक, मैंने उसकी वालिदा की रूह को कब्ज किया, तेरा हुक्म था, मैं रूह को लेके आया तेरी बारगाह में, लेकिन मैं रोया इसलिए मुझे उस बच्चे की याद आई, मुझे तरस आया उस बच्चे पर, मैं रोने लगा। फिर मैं हंसने लगा। हंसा क्यों? कहा, मैंने, या बारी ताला तूने हुक्म किया कि फुला बंदे की रूह कब्ज करके ला। वो बूढ़ा था, वो बुजुर्ग था और उसका जूता टूट गया था और मोची को कह रहा था, और जूते का तला इस तरह लगा, 1 साल तो गुजर जाए, वो 4 दिन काटते जाए, इस तरह का जूता बना, 4 दिन निकल तो जाए, साल तो गुजर जाए। तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं इसलिए हंसा कि है बूढ़ा और मैं इसकी रूह कब्ज करने आया हूं और जूते की फिक्र इतनी है कि साल गुजर जाए। कहा, मैं रोया इसलिए था, हंसा इसलिए था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, रुलाने वाला भी वही था, हंसाने वाला भी वही है। ऐ इजराइल, ये वही बच्चा था जो अभी छोटा था, तूने समझा इसकी माँ कोई नहीं, इसका बाप कोई नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं, ये बड़ा कैसे होगा? हमने उसको बड़ी उम्र दी, इसने बड़ी उम्र गुजारी, लेकिन जब इसकी उम्र तमाम होने को आई, मरने को पहुंचा, तब भी उम्मीद इतनी थी कि मेरा जूता साल गुजार जाए, है बूढ़ा, इसलिए ये मरने वाला वही बच्चा था जो तूने समझा पलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, बड़ा भी हुआ, पला भी, बूढ़ा भी हो गया, लेकिन इसकी ख्वाहिश देखो, जूता अभी घिसा है तो कहता है इतना मजबूत बना, साल गुजर जाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब ये सारा मामला अल्लाह पाक और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम का ये हुआ। अब उसे देखकर मुस्कुरा पड़े, कितना बूढ़ा है, ओ भाई कितना बूढ़ा है, मैं अभी इसकी रूह कब्ज कर लूंगा और ये साल भर जिंदगी गुजारने की उम्मीद रखता है। मैं इसकी रूह लेने आया हूं और ये समझता है 1 साल मैंने जिंदा रहना है, वो साल से बड़ी उम्मीद होगी उसकी। आज उसी बूढ़े के मुताल्लिक सोचकर आप फरमाते हैं, मैं इसलिए हंस रहा था, मैं इसलिए हंसा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान और मौत की मिसाल पता कैसे है? ये तो बूढ़े बंदे की है ना, समझता है अभी मैं जिंदा हूं। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चकोर डब्बा खींचा लकड़ी के साथ। आप फरमाते हैं, एक चकोर डब्बा खींचा, लकड़ी के साथ निशान बनाया, डब्बा खींचा, उसके अंदर एक छोटी सी लकीर खींची लकड़ी के साथ, फिर आपने एक बाहर लकीर खींची, फरमाया फिर एक छोटी सी और लकीर खींची, जो बाहर थी वो बड़ी लकीर थी। तो आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
بندے کی یہ زندگی جو ہے یہ چھوٹی سی لکیر ہے، یہ چھوٹی سی جو لکیر ہے یہ بندے کی زندگی ہے، اور اس کے چاروں طرف یہ چکور جو ڈبہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بندے کی موت ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہے موت نے، اور زندگی اتنی سی ہے، موت چاروں طرف ہے۔ فرمایا یہ جو باہر بڑی لکیر ہے یہ بندے کی امیدیں ہیں، بندہ بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ وہ بوڑھے کا معاملہ دیکھیں، اور آج میں اور آپ خیال کریں موت کے یاد کے فضائل بھی بڑے ہیں، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جیڑا ڈر جاندہ ہے نا موت تو اللہ پاک نے فرمایا قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ شہید کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کسی اور کو شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اس کو جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ دن اور رات میں جو بندہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، فرمایا اسے شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہید والا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل یعنی زائل ختم کر دیتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے۔ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، آقا کریم نے فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خود کو بھولنا یعنی اپنی اوقات بھول جانا، ایک یہ بھی مطلب بنتا ہے خود کو بھول جانا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ ابی بن خلف جو مکے کا بڑا غیر مسلم تھا، بڑا غیر مسلم تھا، ایک دن پرانی سی ایک ہڈی لے کر نا، پرانی بہت پرانی ہڈی لے کر بارگاہ رسالت میں آیا اور اپنے ہاتھ سے توڑتا جاتا ہے ہڈی کو۔ پرانی ہڈی تھی نا بسیدہ، اس کو توڑتا جاتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو کہتا ہے کہ ہم یہ ہڈی ہے جیسے مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اللہ پاک اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنے لگا، ہڈی توڑتا ہے مثال دے رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہو قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی اس ہڈی میں جان ڈالی جائے گی، تم یہ کہتے ہو؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمایا ابی بن خلف کتنا بد نصیب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیں تو مثالیں دے رہا ہے، مثال دے رہا تھا نا ہڈی کی، کہا ہمیں تو مثالیں دے رہا ہے مگر اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو خلق کیسے کیا، ہم نے اس کو خلق کیسے کیا، ایک پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھول گیا کہ ہم نے ایک پانی کے قطرے سے اسے پیدا کیا ہے، یہ انسان کی خلق ہے، وہ ایک پانی کے نقطے قطرے سے بنا ہے بندہ۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ ہم نے پیدا کیسے کیا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرمایا یعنی پوری ہوئی پرانی ہڈی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتے، اور جس نے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا کیا دوبارہ تمہاری ہڈیوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ وہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا اپنی تخلیق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میری ابتدا کیسی ہے، میں پیدا ہوا، اور میری انتہا کیسی ہے، میری حیثیت کیا ہے، یہ بھولنا نہیں چاہیے، انسان کو غلط راہوں میں لے جاتا ہے۔ جب بندہ بھول جاتا ہے پھر اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک دن رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی اپنی ہتھیلی پہ رکھا، تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھا، اس میں انگلی لگائی، یوں انگلی لگائی اور کچھ تری آ گئی، یعنی یہ انگلی بھی تر ہو گئی نا، انگلی تر ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے اولاد آدم کیا تجھے
आजजी की एक बात ना बताऊं कि जब मैंने तुम्हें इस जैसे पानी से बनाया है, और मैंने, अल्लाह पाक फरमाता है इब्ने आदम मैंने तुझे इस जैसे पानी के कतरे से पैदा किया। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कतरे से बंदा पैदा हुआ है। आप फिरौन को देखें, बंदा था ना, मट्टी का था फिरौन, जिसे अल्लाह पाक ने एक कतरे से इंसान बनाया था। वो बंदा जब अपनी औकात भूला, वो जन्नत